امام مہدی علیہ السلام کی عمر ابھی صرف 5 سال کی ہوئی تھی کہ خلیفہ معتمد بن متوکل عباسی نے مدتوں قید رکھنے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ بتاریخ 8 ربیع الاول 260 ہجری خلد فرما گئے۔ علامہ محمد باقر تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد نماز جنازہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے پڑھائی۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ نماز کے بعد آپ کو بہت سے لوگوں نے دیکھا اور آپ کے ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ علامہ ابن طاؤس کا ارشاد ہے، 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری کی شہادت واقع ہوئی اور 9 ربیع الاول سے حضرت حجت کی امامت کا آغاز ہوا۔ ہم 9 ربیع الاول کو جو خوشی مناتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ بادشاہ وقت خلیفہ معتمد بن متوکل عباسی، جو اپنے آباء و اجداد کی طرح ظلم و ستم کا خوگر اور آل محمد کا جانی دشمن تھا، اس کے کانوں میں مہدی کی ولادت کی بھنک پڑ چکی تھی۔ اس نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد تکفین و تدفین سے پہلے حضرت کے گھر پر پولیس کا چھاپا ڈلوایا اور چاہا کہ امام مہدی علیہ السلام کو گرفتار کرا لے، لیکن چونکہ وہ بحکم خدا 23 رمضان المبارک کو سرداب میں جا کر غائب ہو چکے تھے، اسی لیے وہ اسے دستیاب نہ ہو سکے۔ اس نے اس کے رد عمل میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی تمام بیویوں کو گرفتار کرا لیا اور حکم دیا کہ اس امر کی تحقیق کی جائے کہ آیا ان میں سے کوئی حاملہ تو نہیں، اگر کوئی حاملہ ہو تو اس کا حمل ظاہر کر دیا جائے، کیونکہ وہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی سے خائف تھا کہ آخری زمانے میں میرا ایک فرزند جس کا نام مہدی ہوگا، کائنات عالم کے انقلاب کا ضامن ہوگا، اور اسے یہ معلوم تھا کہ وہ فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہوگا، لہٰذا اس نے آپ کی تلاش اور آپ کے قتل کی پوری کوشش کی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب معتمد خلیفہ عباسی نے آپ کے قتل کرنے کے لیے آدمی بھیجے تو آپ سرداب سمن رائے میں غائب ہو گئے۔ جو لوگ حضرت مہدی علیہ السلام کے طول عمر میں تعجب کر کے انکار کرتے ہیں، ان کا جواب یہ ہے کہ خدا کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تمام اہل اسلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو اب تک زندہ مانا ہوا ہے۔ ادریس بہشت میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اب تک زندہ مانے جاتے ہیں۔ اگر خدائے تعالیٰ نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص کو طول عمر عنایت کیا تو کیا تعجب ہے، حالانکہ اہل اسلام کو دجال کے موجود ہونے اور قریب قیامت ظہور کرنے سے بھی انکار نہیں ہے۔ خاندان نبوت کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام 260 ہجری میں زہر سے شہید کر دیے گئے۔ ان کی وفات پر ان کے صاحبزادے محمد ملقب بمہدی شیعوں کے آخری امام ہوئے۔ مولوی امیر علی لکھتے ہیں کہ خاندان رسالت کے ان اماموں کے حالات نہایت دردناک ہیں۔ ظالم متوکل نے امام حسن عسکری کے والد ماجد امام علی نقی کو مدینہ سے سامرا بلایا اور وہاں ان کی وفات تک ان کو نظر بند رکھا تھا، پھر زہر سے ہلاک کر دیا تھا۔ اسی طرح متوکل کے جانشینوں نے بدگمانی اور حسد کے مارے امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید رکھا۔ ان کے کمسن صاحبزادے محمد المہدی، جن کی عمر اپنے والد کی وفات کے وقت 5 سال کی تھی، اپنے گھر کے ہی ایک غار میں چھپ گئے اور غائب ہو گئے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ جس غار میں امام مہدی کی غیبت بتائی جاتی ہے، اسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت اور آپ کے موجود ہونے اور آپ کے طول عمر نیز آپ کے ظہور و شہود اور ظہور کے بعد سارے دین کو ایک کر دینے کے متعلق 94 آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، جن میں سے اکثر دونوں فریق نے تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح بے شمار خصوصی احادیث بھی ہیں۔ آپ کی غیبت کے متعلق
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان بالغیب سے امام مہدی کی غیبت مراد ہے۔ نیک بخت ہیں وہ لوگ جو ان کی غیبت پر صبر کریں گے اور مبارکباد کے قابل ہیں، اور سمجھدار لوگ جو غیبت میں بھی ان کی محبت پر قائم رہیں گے۔ آپ کے موجود اور باقی ہونے کے متعلق جعلہا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کلمہ باقیہ کو قرار دیا ہے جو باقی اور زندہ رہے گا۔ اس کلمہ باقیہ سے امام مہدی علیہ السلام کا باقی رہنا مراد ہے اور وہی آل محمد میں باقی ہیں۔ جب امام مہدی بحکم خدا ظہور فرمائیں گے تو تمام دینوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے، یعنی دنیا میں سوا ایک دین اسلام کے کوئی اور دین نہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو عقائد اہل تشیع کے ہیں وہی منصف مزاج اور غیر متعصب اہل تسنن کے علماء کے بھی ہیں، اور مقصد اصل کی تائید قرآن کی آیتوں نے بھی کر دی۔ اب رہی غیبت امام مہدی کی ضرورت، اس کے متعلق عرض ہے کہ ایک تو خلاق عالم نے ہدایت خلق کے لیے 1,24,000 پیغمبر اور کثیر التعداد ان کے اوصیاء بھیجے۔ پیغمبروں میں سے 1,23,999 انبیاء کے بعد چونکہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، لہٰذا ان کے جملہ صفات و کمالات اور معجزات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع کر دیے گئے تھے، اور آپ کو خدا نے تمام انبیاء کی صفات کا جلوہ بردار بنایا بلکہ خود اپنی ذات کا مظہر قرار دیا تھا، اور چونکہ آپ کو بھی اس دنیائے فانی سے ظاہری طور پر جانا تھا، اس لیے آپ نے اپنی زندگی ہی میں حضرت علی علیہ السلام کو ہر قسم کے کمالات سے بھرپور کر دیا، یعنی علی علیہ السلام اپنے ذاتی کمالات کے علاوہ نبوی کمالات سے بھی ممتاز ہو گئے تھے۔ سرور کائنات کے بعد کائنات عالم میں صرف ایک علی کی ہستی تھی جو کمالات انبیاء کی حامل تھی۔ آپ کے بعد سے یہ کمالات اوصیاء میں منتقل ہوتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام تک پہنچے۔ بادشاہ وقت امام مہدی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اگر وہ قتل ہو جاتے تو دنیا سے انبیاء و اوصیاء کا نام و نشان مٹ جاتا اور سب کی یادگار بیک ضرب شمشیر ختم ہو جاتی، اور چونکہ انہیں انبیاء کے ذریعے سے خداوند عالم متعارف ہوا تھا لہٰذا اس کا بھی ذکر ختم ہو جاتا۔ اس لیے ضرورت تھی کہ ایسی ہستی کو محفوظ رکھا جائے جو جملہ انبیاء اور اوصیاء کی یادگار اور تمام کے کمالات کی مظہر ہو۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ابراہیم کی نسل میں کلمہ باقیہ قرار دے دیا ہے۔ نسل ابراہیم 2 فرزندوں سے چلی ہے، ایک اسحاق اور دوسرے اسماعیل۔ اسحاق کی نسل سے خداوند عالم جناب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ و باقی قرار دے کر آسمان پر محفوظ کر چکا تھا۔ اب انصاف کے تقاضے کے مطابق ضرورت تھی کہ نسل اسماعیل علیہ السلام سے بھی کسی ایک کو باقی رکھے، اور وہ بھی زمین پر کیونکہ آسمان پر ایک باقی موجود تھا، لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کو جو نسل اسماعیل سے ہیں زمین پر زندہ اور باقی رکھا، اور انہیں بھی اسی طرح دشمنوں کے شر سے محفوظ کر دیا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کیا تھا۔ یہ مسلمات اسلامی سے ہے کہ زمین حجت خدا اور ایمان زمانہ سے خالی نہیں رہ سکتی، کیونکہ حجت خدا اس وقت امام مہدی علیہ السلام کے سوا کوئی نہ تھا، اور انہیں دشمن قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے، اس لیے انہیں محفوظ کر دیا گیا۔ حدیث میں ہے کہ حجت خدا کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور انہی کے ذریعے سے روزی تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ مسلم ہے کہ امام مہدی جملہ انبیاء کے مظہر تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ انہی کی طرح ان کی غیبت بھی ہوتی، یعنی جس طرح بادشاہ وقت کے مظالم کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عہد حیات میں مناسب مدت تک غائب رہ چکے تھے، اسی طرح یہ بھی غائب رہتے ہیں۔
قیامت کا آنا مسلم ہے، اور واقعہ قیامت میں امام مہدی کا ذکر بتاتا ہے کہ آپ کی غیبت مصلحت خداوندی کی بنا پر ہوئی ہے۔ سورہ انا انزلناہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول ملائکہ شب قدر میں ہوتا رہتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ نزول ملائکہ انبیاء و اوصیاء ہی پر ہی ہوا کرتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کو اس لیے موجود اور باقی رکھا گیا تاکہ نزول ملائکہ کی مرکزی غرض پوری ہو سکے اور شب قدر میں انہی پر نزول ملائکہ ہو سکے۔ حدیث میں ہے کہ شب قدر میں سال بھر کی روزی وغیرہ امام مہدی تک پہنچا دی جاتی ہے اور وہی اسے تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ عام لوگ اس حکمت و مصلحت سے واقف نہ ہوں۔ غیبت امام مہدی علیہ السلام اسی طرح مصلحت و حکمت خداوندی کی بنا پر عمل میں آئی ہے جس طرح طواف کعبہ، رمی جمرہ وغیرہ ہے، جس کی اصل مصلحت خداوند عالم ہی کو معلوم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام مہدی کو اس لیے غائب کیا جائے گا تاکہ خداوند عالم اپنی ساری مخلوق کا امتحان کر کے یہ جانچے کہ نیک بندے کون ہیں اور باطل پرست لوگ کون ہیں۔ چونکہ آپ کو اپنی جان کا خوف تھا اور یہ طے شدہ ہے کہ جسے اپنے نفس اور اپنی جان کا خوف ہو وہ پوشیدہ ہونے کو لازمی جانتا ہے۔ آپ کی غیبت اس لیے واقع ہوئی کہ خداوند عالم ایک وقت معین میں آل محمد پر جو مظالم کیے گئے ہیں ان کا بدلہ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے لے گا، یعنی آپ عہد اول سے لے کر بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالموں سے مکمل بدلہ لیں گے۔ آپ علیہ السلام کی غیبت کی دو حیثیت تھی، ایک صغریٰ اور دوسری کبریٰ غیبت۔ غیبت صغریٰ کی مدت 75 یا 73 سال تھی، اس کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہو گئی۔ غیبت صغریٰ کے زمانے میں آپ کا ایک نائب خاص ہوتا تھا جس کے زیر اہتمام ہر قسم کا نظام چلتا تھا۔ سوال و جواب، خمس و زکوٰۃ اور دیگر مراحل اسی کے واسطے طے ہوتے تھے۔ خصوصی مقامات محروسہ میں اسی کے ذریعے اور سفارش سے سفراء مقرر کیے جاتے تھے۔ سب سے پہلے جنہیں نائب خاص ہونے کی سعادت نصیب ہوئی ان کا نام نامی و اسم گرامی حضرت عثمان بن سعید عمری تھا۔ آپ حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے معتمد خاص اور اصحاب اخلاص میں سے تھے۔ آپ قبیلہ بنی اسد سے تھے۔ آپ کی کنیت ابو عمر تھی۔ آپ سامرا کے قریہ عسکر کے رہنے والے تھے۔ وفات کے بعد آپ بغداد میں دروازہ جبلہ کے قریب مسجد میں دفن کیے گئے۔ آپ کی وفات کے بعد بحکم امام علیہ السلام آپ کے فرزند حضرت محمد بن عثمان بن سعید اس عظیم منزلت پر فائز ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو جعفر تھی۔ آپ نے اپنی وفات سے 2 ماہ قبل اپنی قبر کھدوا دی تھی۔ آپ کا کہنا تھا کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے امام علیہ السلام نے بتا دیا ہے اور میں اپنی تاریخ وفات سے واقف ہوں۔ آپ کی وفات جمادی الاول 305 ہجری میں واقع ہوئی اور آپ ماہ کے قریب بمقام دروازہ کوفہ سر راہ دفن ہوئے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد بواسطہ مرحوم حضرت امام علیہ السلام کے حکم سے حضرت حسین بن روح اس منصب عظیم پر فائز ہوئے۔ جعفر بن محمد بن عثمان سعید کا کہنا ہے کہ میرے والد حضرت محمد بن عثمان نے میرے سامنے حضرت حسین بن روح کو اپنے بعد اس منصب کی ذمہ داری کے متعلق امام علیہ السلام کا پیغام پہنچایا تھا۔ حضرت حسین بن روح کی کنیت ابو قاسم تھی۔ آپ محلہ نوبخت کے رہنے والے تھے۔ آپ خفیہ طور پر جملہ ممالک اسلامیہ کا دورہ کیا کرتے۔ آپ دونوں فرقوں کے نزدیک معتمد، ثقہ، صالح اور امین قرار دیے گئے۔ آپ کی وفات شعبان 326 ہجری میں ہوئی اور آپ محلہ نوبخت کوفہ میں مدفون ہوئے۔ آپ کی وفات کے بعد بحکم امام علیہ السلام حضرت علی ابن محمد الثمری اس عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی۔ آپ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ جب وقت قریب آیا تو آپ سے کہا گیا آپ اپنے بعد کا کیا انتظام کریں گی؟ آپ نے فرمایا اب آئندہ یہ سلسلہ قائم نہ رہے گا۔ محمد بن
समरी के इंतकाल से 6 यौम कबल इमाम अलैहिस्सलाम का एक फरमान नाहिया मुकद्दसा से बरामद हुआ, इसमें उनकी वफ़ात का जिक्र और सिलसिला सिफारत के ख़त्म होने का तज़किरा था। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ख़त के अल्फाज ये हैं। तर्जुमा: ए अली इब्न मोहम्मद, खुदावंद आलम तुम्हारे बारे में तुम्हारे भाइयों और तुम्हारे दोस्तों को अजर जमील अता करे। तुम्हें मालूम हो कि तुम 6 यौम में वफ़ात पाने वाले हो। तुम अपने इंतज़ामात कर लो और आइंदा के लिए अपना कोई कायम मकाम तजवीज़ व तलाश ना करो, इसलिए कि ग़ैबत कुबरा वाक़ई हो गई है और इज़्न खुदा के बग़ैर ज़ुहूर नामुमकिन होगा। ये ज़ुहूर बहुत तवील अरसे के बाद होगा। गर्ज़ ये कि 6 यौम गुज़रने के बाद हज़रत अबुल हसन अली इब्न मोहम्मद अस्समरी 329 हिजरी में इंतकाल फरमा गए और फिर कोई खुसूसी सफ़ीर मुकर्रर नहीं हुआ और ग़ैबत कुबरा शुरू हो गई।